آج کیا ہے، سردی کسے کہتے ہیں، گرمی کیا ہوتی ہے، آگ کیا ہے، پانی کیا ہے، یہ سارا شعور، یہ ساری پہچان، نفع و نقصان کا فرق اس عقل سے ہی چل رہا ہے، یہ ہمیں دے دیتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے اگر صرف عقل ہی رکھی جاتی اور اس ہدایت پر معاملہ ختم کر دیا جاتا تو انسان اپنی عقل سے پھر بہت زیادہ بہکنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ، عقل کا مسئلہ یہی ہے۔ عقل جو ہے نا وہ رکتی نہیں ہے، عقل ایسی چیز ہے وہ اپنی حد سے باہر نکلے گی اور وہاں جا کے چھلانگ لگائے گی جہاں کہ اس کے لیے کوئی میدان ہی نہیں ہے، وہاں جہاں تک اسے جانا چاہیے ہی نہیں، جہاں وہ سمجھ ہی نہیں سکتی۔ تو اب وہ دنیا جو ہے جب وہاں کی بات ہوگی تو یہ عقل ٹانگوں ٹوئیے مارے گی، جیسے افلاطون کی عقل نے ٹانگوں ٹوئیے مارے، ارسطو۔ دنیا میں سب سے بڑی عقلیں، فلسفے کی دنیا میں سب سے بڑی عقلیں ارسطو افلاطون جیسے لوگوں کی تھی، یونان کے فلاسفرز کی تھی۔ آج بھی دنیا اس کو مانتی ہے نا، لیکن اس کے باوجود جب بات آئی حقائق کی، ان حقائق کی جو عقل کی رسائی سے دور تھے تو انہوں نے ٹانگوں ٹوئیے مارے۔ اللہ کے بارے میں ایسے ایسے تبصرے کیے انہوں نے کہ کسی مذہب میں کبھی قبول نہیں کیے، کوئی سچا مذہب قبول کر ہی نہیں سکتا، ان کا اپنا فلسفہ عقل سے سمجھ۔ اور اسی عقل کی وجہ سے آج رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اسی عقل کی بنیاد پہ انکار کر رہے ہیں۔ تو عقل کا کوئی ایک رخ نہیں بھائی، اگر ادھر جائے گی تو وہاں بہکائے گی، ورنہ ادھر آئے گی تو انکار کر کے چھوڑے گی۔ عجیب معاملہ ہے اس کا، عقل میں بہت عیاریاں ہیں۔ تو اب اللہ نے اس عقل کی گمراہیوں سے ہمیں بچانے کے لیے ایک اور ہدایت عطا فرمائی۔ اب آئیے سب سے بڑی ہدایت، سب سے بڑی ہدایت جس کی ہمیں ضرورت تھی تاکہ ہم عقل کے ہاتھوں بہک نہ جائیں، اور وہ ہدایت ہے ہدایت شرعی، ہدایت دینی، یہ والی ہدایت، وحی کی ہدایت۔ تو جناب دیکھیے، فطرت آئی اس کے یہاں سے، فائن ٹیوننگ آئی، فطرت آئی، نیچر آئی، یہ پہلی ہدایت ہو گئی۔ پھر عقل آئی، یہ دوسری ہدایت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وحی آ گئی، پھر وحی آ گئی، پھر کتاب آ گئی، پیغمبر آ گئے، نبی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اسی لیے بھیجے اس، 4 مشہور کتابیں، بہت سے صحیفے، یہ سب سلسلہ، اور وحی کا ایک نظام چلایا اس نے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ نظام چلتا ہے۔ اس وحی کے نظام میں اس نے جو ہدایت سمو کر ہمیں دی ہے وہ یہ ہدایت شرعی ہے، اور یہ وہ ہدایت ہے جو ساری ہدایتوں کے اوپر پھر بائنڈنگ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اب یہ جب آ گئی تو اب تمہیں پچھلی ساری گمراہیوں کو سمجھنا ہوگا، عقل کے بہکاووں کو سمجھنا ہوگا، نفس کے ورغلابوں کو سمجھنا ہوگا۔ جب وہی تمہارے سامنے ہوگی اور اس کا علم تمہارے پاس ہوگا تو یہ سب چیزیں تم پہ واضح ہو جائیں گی کہ کہاں کہاں غلط ہے۔ اس لیے وحی نازل۔ اب جو وحی کی ہدایت پر کھڑا ہو جائے گا، اس کی نہ فطرت اسے بہکا سکتی ہے نہ عقل بہکا سکتی ہے، بلکہ اللہ کی وحی پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے گویا پورا اسے آغوش مادر کی طرح اسے اپنی آغوش میں لے کر اس طرح لے جائے گی، پریزرو کر کے اور اس کی حفاظت کر کے کہ انسان کسی بھی اپنے فعل و عمل میں گمراہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بالکل ممکن ہی نہیں۔ جب وحی کی آغوش میں ڈال دیں گے اپنے آپ کو تو پھر کوئی چیز نہیں بہکا سکتی۔ پھر آپ سائنس پڑھیں، آپ کبھی علوم پڑھیں، پھر آپ دنیا کی کوئی مہارت حاصل کریں، وحی کی آغوش میں جب ہیں تو پھر بیٹھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آپ پھر ہر علم سے جو نفع ہے نا، فائدے کی چیز وہ اٹھا لیں گے، نقصان سے بچیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں سے کہ اسلامی سائنس پڑھیں، اسلامی فزکس پڑھیں، اسلامی میڈیکل سائنس پڑھیں، اسلامی علوم یہ بھی ہیں جو مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور جو ہماری جامعات اور یونیورسٹیوں میں اگر اس کو بھی اللہ کی وحی کی روشنی میں لے کر چلیں اور معیار اللہ کی وحی کو بنا لیں تو وہ سارے علوم بھی اسلامی ہو جائیں گے، آپ کی منطق بھی اسلامی ہو جائے گی، آپ کا فلسفہ بھی اسلامی ہو جائے گا، سب اسلامی ہو جائے گا۔ جیسے آپ کا ملک اسلامی ہو گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس لیے کہ آپ نے جمہوریہ کو اسلام سے باندھ دیا، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کتنے جمہوری ہیں
اور کتنے اسلامی ہیں وہ غلط، لیکن چل سکتے ہیں اگر آپ صحیح سے اس ملک کو اسلام اور جمہور کو ساتھ لے کے چلیں تو اسلامی جمہوری پاکستان ہے آپ، اور انشاءاللہ آپ بالکل سیدھے سیدھے چل سکتے ہیں۔ تو اس طرح تمام معاملات میں اللہ کی وحی اب حجت ہے، یہ آخری ہدایت ہے اللہ کی، سب سے بڑی ہدایت، اس کے بعد کوئی اور ہدایت نہیں ہے جناب۔ آپ کہیں گے وہ وجدان کیا ہوتا ہے؟ الہام بھی تو ہوتا ہے اولیاء کو، اور فراست ہوتی ہے مومنوں کو حاصل ہوتی ہے، اور چھٹی حص ہوتی ہے اندر کام کرتی ہے، وجدان کام کرتا ہے، حواس سے اوپر ایک انسان کی صلاحیت۔ یاد رکھیں گے ساری چیزیں۔ اچھا ایک اور چیز، خواب بھی آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ پیشین گوئیاں جو بعض لوگوں کو حاصل ہوتی ہے صلاحیت، پیشین گوئیاں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ایسی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتیں ہیں، ایکسٹرا سینسیشن، ان ہمارے حواس سے اوپر ماورائے حواس جو بھی صلاحیتیں ہیں، یہ ساری وحی کتابیں ہیں، وحی سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو وحی کی تصدیق کریں، اگر یہ وحی کے دائرے میں چلیں تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے، چاہے کسی کا وجدان ہو، چاہے کسی کی بصیرت ہو، چاہے فراست ہو، چاہے جناب چھٹی حص کا مسئلہ ہو، یا کوئی خواب میں بات کرے، وہی حجت ہے بس۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم اپنے بزرگوں کی کتابوں میں بھی ایسی ساری باتیں جو لوگوں نے ایڈ کر دی، ان سے منسوب کر دی، اور وہ شریعت سے اور وحی کے نظام سے ٹکرانے والی ہیں، ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، ہم انہیں آن ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اضافے۔ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتا کہ جو وحی کے خلاف جائے۔ اور آج وہی چیزیں لوگ کوٹ کرنے بیٹھ جاتے، کہتے ہیں دیکھیے باباؤں نے یہ کیا، باباؤں نے یہ لکھا، بابا۔ ارے خدا کے بندو، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، کس نے کیا کیا ڈالا ہمیں کیا پتہ؟ ہم اس کو آن کب کرتے ہیں؟ اور چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، ہم ان پہ الزام کیوں لگائیں؟ اتنا فاصلہ ٹائمنگ کا ہو گیا ہے تو اب ہم کیسے کہہ دیں کہ انہوں نے لکھا ہے ایسا؟ تو جب تک کہ ہم ان کے پاس نہ ہوں، اس لیے کسی اللہ کے بندے پہ الزام بھی نہیں لگا سکتے ہزاروں شکوک و شبہات کے ساتھ۔ تو بس یہی کہا جائے گا، ہم اسے آن نہیں کریں گے، باقی اللہ ہی سارا علم رکھتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز، تو کسی کا یہ قول بولے اس طرح کا حجت نہیں ہوگا۔ اب یہ وحی کی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہمارے پاس مکمل موجود ہے، ہم اس کے تحت چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اب اس میں جو ہے آپ چاہیں عقل کی ہدایت کو اس کے تابع کر کے اس کو اختیار کریں، یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے وحی کی ہدایت پر کتنا عمل کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ انفرادی طور پہ تو بڑے اچھے لوگ مل سکتے ہیں جو ہر صورت میں کوشش کرتے ہیں دن رات کے اللہ کے راستے پہ چلیں اور سارے فرائض پورے کریں، مگر اجتماعی نظام میں ہم نے وحی کی ہدایت کو قبول نہیں کر رکھا، اور اس میں ہمارا فیلئر ہے، بہت بڑا فیلئر ہے پوری دنیا میں، کوئی ایک بھی اجتماعی نظام ایسا نہیں۔ اچھا اس کے بعد عقل کی ہدایت جو اللہ نے دے رکھی ہے اس میں چلنا بھی ہمارا کام تھا، لیکن افسوس کہ اس میں ہمارے مقابلے میں کفار آگے نکل گئے، انہوں نے اپنی عقلوں کو استعمال کیا اور اس سے علوم و فنون انہوں نے دریافت کیے، لہذا وہ اس میں دنیا کے دائروں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور عقل کے میدان میں وہ آگے بڑھ گئے۔ ہم اپنے دین کے میدان میں بھی آگے نہیں بڑھے اور وہ ہم سے عقل کے میدان میں آگے بڑھ گئے، لہذا آج ساری ترقی اور ٹیکنالوجی وہاں پائی جا رہی ہے۔ ہم صرف ایک ہی چیز میں پورے اتر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ایک پہلی ہدایت جو جبلی ہدایت تھی، سب سے پہلی ہدایت نیچرل ہدایت جو تھی، اس میں ہم پورے پرفیکٹ ہیں کہ اس میں کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جب پیدا ہوئے تو رونا خود بخود سیکھ لیا کہ ہاں ہم آ گئے دنیا میں، اور اسی طرح ہم نے ماں باپ کو پہچان لیا، اس میں ہم نے غلطی نہیں کی، اور گھر کی لینگویج اور زبان پوری سیکھ لی، اس میں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے وہ سارے ابتدائی اشارے اور ساری ابتدائی حرکات پوری انجام دی ہیں۔ تو فطری ہدایت میں ہم پرفیکٹ ہیں، باقی عقلی ہدایت میں بھی ناکام ہے، اور وحی کی ہدایت اور شرعی ہدایت میں ناکام۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمارا لیول یہ ہے، یعنی کہ جس طرح ایک بکری کا بچہ فطری ہدایت میں پرفیکٹ ہے کہ وہ بالکل سارے فطری اصول جانتا ہے اور بکری بن جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی فطری اصولوں کے تحت پروان چڑھے اور انسان بن گئے۔ تو ہم چلتے پھرتے بایولوجیکل بینگ ہیں بہت شاندار، اس کے علاوہ ہم ریشنل بینگ میں ناکام ہو گئے اور اسپریچول بینگ بننے میں ناکام ہو گئے، تو وہ ہمارے اندر ایک خلا ہے۔ بہرحال جب انشاءاللہ مسلمان ان تینوں اسٹیج پہ کھڑا ہوگا تبھی دنیا میں کچھ کر پائے گا، ضرورت نہیں، اور کافر سے آگے جائے گا، کیونکہ وہ بہرحال وہ ایک ریشنل بینگ کے طور پر تو آئے آگے،
مگر اسپرچولیٹی وہاں نہیں ہے. یہ دین کی وحی، یہ وحی کی ہدایت، یہ وہاں نہیں پہنچی ہوئی. اور جب نہیں پہنچی ہوئی تو وہ ہزار انقلابات کے باوجود بھی وہ مار کھا رہے ہیں کہ ان کی گتھی سلجھ ہی نہیں رہی. اور اسی کی وجہ سے پوری دنیا کی گتھی الجھی ہوئی ہے. مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا کوئی، نہ کوئی سوشل مسئلہ، نہ میڈیکل کا مسئلہ، نہ سسٹم کے مسئلے، نہ پولیٹیکل مسائل، نہ پوری اقوام عالم کے مسائل، نہ کچھ بھی حل نہیں ہو رہا، سب الجھا پڑا ہے. اقبال نے ایک شعر کہا، پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، بڑی پیاری بات کی علامہ اقبال نے. اقبال کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکے. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. یہ پوری حقیقت بتا رہی. یہ سب اس وقت ہوگا جو نہ سکا. یہ سکا میں اس وقت بدلے گا جب یہ تیسری والی ہدایت پہ چلے گا. پھر یہ سب نہ سکا سے سکا ہو جائے گا. جی تو اس کے بعد جناب آگے فرمایا سیدھا راستہ. دیکھیے سیدھا راستہ آپ سمجھ لیجیے، سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ توحید رسالت و آخرت ٹھیک کر لینے کے بعد جب آپ نے اس عقیدے پہ ایمان قائم کر لیا، آپ مسلمان ہو گئے، تو وہ ہے بالکل سیدھا. اور سیدھا ہونے کا مطلب یہ معتدل. اب یہ سمجھیں کہ معتدل ہونا یہ سیدھا ہونا ہے، اعتدال کے ساتھ چلنا یہ سیدھا ہونا ہے. اعتدال کا مطلب ہے نہ دائیں نہ بائیں، نہ افراط نہ تفریط، نہ کمی نہ بیشی، جتنا ہونا چاہیے اتنا ہونا، یہ اعتدال. اور یہ پورا اعتدال و توازن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جو کام کر کے دکھایا وہ یہی ہے. سیدھا راستہ چلنا، ہر چیز میں سیدھا فیصلہ کرنا، اعتدال پہ قائم ہونا خدا کے رسول سے زیادہ کہیں پایا ہی نہیں جا سکتا. گھر کی زندگی سے لے کر کے کاروبار اور تجارت کے مراحل تک، اور وہاں سے لے کر کے ایوان حکومت تک، اور اس کے بعد پوری دنیا کے فیصلوں تک جتنا اعتدال اللہ کے رسول نے اختیار کیا اتنا کوئی نہیں کر سکتا. بس یہ ہے سیرت، یہ اعتدال، یہ سیدھا راستہ. اور اس کے بعد پھر آگے آئیے تو پھر مختلف فتنے اور فرقے بنے. انہوں نے وہ کیوں فرقے ہو گئے، کیوں وہ گمراہ ہو گئے، اس لیے جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر سب سے پہلے جو گمراہی کی داغ بیل ڈالی، دو فرقوں نے ڈالی، ایک قدریہ، دوسرے جبریہ. یہ صحابہ اور اہل بیت کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں یہ شروع ہو گئے تھے. قدریہ کیا کہتے تھے، جبریہ کیا کہتے تھے؟ پھر جبریہ کو لے. جبریہ کہتے تھے کہ انسان کو کسی چیز کا بھی اختیار نہیں ہے، بالکل نہیں، انسان مجبور محض ہے. اچھا، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کر رہے، بس وہی کروانے والا کروا رہا ہے، لہذا نہ ہمارا کوئی وہ ہے خیر ہے، نہ کوئی شر ہے، نہ گناہ نہ ثواب ہے، نہ نیکی نہ بدی، کچھ نہیں، ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں ہے، ہم مجبور محض ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے. یہ انہوں نے. اب بتائیے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف پھر قدریہ آئے، ان کے اپوزٹ، اور ان کے ریئیکشن میں، یا یہ ان کے ریئیکشن میں تھے یا وہ ان کے ریئیکشن میں، وہ دوسری انتہا پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، پورا اختیار ہے، اتنا بڑا اختیار ہے کہ وہ اختیار جو خدا کے پاس ہوتا وہ بھی ہے. انہوں نے اتنا اختیار مانا کہ خدا کا اختیار بھی لے لیا. اور خدا کا اختیار کیا ہے معلوم ہے؟ خدا خالق ہے، پیدا کرتا ہے. انہوں نے کہا ہم بھی پیدا کرتے ہیں. وہ یہاں تک چلے گئے. یہ دوسری انتہا، دو اینڈس ہو گئے، دو ایکسٹریم لیول ہو گئے. یہ ہے افراد و تفریق. اب حق جو ہے نا وہ بیچ میں ہوگا، صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں بیچ میں. وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ہے اہل سنت و جماعت. وہ آپ ہیں، وہ یہ امت ہے جو بیچ میں سے گزر رہی ہے، بالکل بھی صاف پیور، ہر طرف سے بچ کر دائیں بائیں سے سیدھی چلی آ رہی ہے. تو وہ ہم ہیں الحمدللہ. ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت. اب یہ اسلام کے اندر بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اب اسی طرح ہوگی نا بات، کہ اہل سنت کہیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی اور جماعتی اور فلاں فلاں کیا ہو گئے بھائی، یہ سب. اور اسی طرح الگ الگ امتیازات ہو گئے. اب پہلے جبریہ، قدریہ اور رفض و خروج یہ چیزیں تھیں، تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ کچھ لوگ جب دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں تو پھر بیچ میں کچھ لوگ سیدھے راستے پر گامزن ہو کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے اہل سنت و جماعت.
ابھی میں آگے تھوڑا سا اور وضاحت کرتا ہوں. اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اب قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بندے کو، انسان کو نہ تو مجبور محض مانتے ہیں نہ مختار مطلق مانتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کچھ تو مجبور بنایا ہے اور کچھ اختیار دیا ہے، دونوں کے درمیان اس انسان کو رکھا ہے. لہذا یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور اس کی وضاحت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے یوں فرمائی. ایک شخص آیا، اس نے کہا انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ مجبور ہے نہ مختار ہے، دونوں سے اسے حصہ ملا ہے. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے ایک پیر اٹھایا. فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ. اس نے کہا نہیں دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا. فرمایا بس سمجھ لو ایک پیر کا اختیار ہے دوسرے کا نہیں. وہ ایسا سمجھا کہ سیدھا واپس چلا گیا. یہ ہے نا چیز، ہمیں اختیار بھی ہے اور نہیں بھی ہے. جو اختیار خدا کا ہے وہ خدا کے پاس ہے. تو اب یہ جو اختیار ہے یہ اتنا ہے اور مجبوری بھی ساتھ ہے. یہ ہو گیا ہمارا بیچ کا. دوسرا ایک فتنہ نکلا جس کا نام تھا رفض و خروج. رفض و خروج میں بھی یہ